السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک قرآن تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اس فرضیت کی نسبت سے 6 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، یعنی قرآن کریم ہمارے اوپر فرض ہیں، تو اس فرضیت کی نسبت سے 6 فرائض ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں قرآن کی نسبت سے۔ وہ پہلی ویڈیو کے اندر وہ 6 فرائض آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد کل کی ویڈیو میں پہلا جو فرض ہے تعلیم قرآن فرض، وہ بھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اور جو دوسرا فرض ہے وہ تجوید قرآن، یعنی قرآن کو تلفظ کے مطابق، تجویدی رولز کے مطابق اس کو سیکھنا، یہ بھی فرض ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ آج تیسرا فرض اور چوتھا فرض آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیسرا فرض جو ہے قرآن کریم کو سمجھنا بھی فرض ہے، یعنی قرآن کریم سیکھنا فرض، پھر تجوید کے مطابق سیکھنا فرض۔ یہاں تک بات بس نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی فرض ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنے کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، اپنی زندگی کو کس طرح بنانے کا اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کی اس منشا کو، اللہ کے اس حکم کو سمجھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے اور فرض ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اور یہ مبارک کتاب ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہر حال میں، ہر طریقے سے، ہر طرح سے یہ نفع بخش ہے، اور یہ خیر خواہ کتاب ہے، اسے نقصان اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مبارک کتاب ہے، اور اس مبارک کتاب کو نازل کیوں کیا؟ نزول کا مقصد اللہ بتا رہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ انسان اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو، اس کے قوانین کو، اس کتاب کو سمجھے، اس کتاب کو سمجھے۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے اور یہ فرض ہے، اور جو اللہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے، عقل مند۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے جو قرآن کریم کو سیکھے گا وہ عقل مند ہوگا، اور جو قرآن کو نہیں سیکھے گا وہ عقل مند نہیں ہوگا۔ چوتھا فرض جو ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، چوتھا فرض جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف یہ ہے کہ سمجھنا یا پڑھنا اور یا اپنے معلومات کی حد تک جو ہے اضافے کی حد تک اس کو رکھنا، اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف معلومات اکٹھی کریں باقی اپنی مرضی کی لائف ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس پر عمل بھی کرنا ہے، مطلب یہ کہ اپنی پوری زندگی کو، یا اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو، ہماری زندگی کے مختلف حصے اور مختلف شعبے ہیں اور مختلف حیثیت ہیں ہر انسان کی زندگی کی، تمام کے تمام اپنی زندگی کی حیثیتوں کو، اپنی زندگی کے تمام تر شعبوں کو قرآنی اصولوں کے مطابق بنانا، ان کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنے مکمل سماج کو اور زندگی کو اس کے مطابق بنانا، یہ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی کتاب قرآن کریم جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ اس کے اتباع کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلو۔ اتباع کہتے ہیں قدم بقدم پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں، یعنی قدم قدم پہ قدم رکھ کے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو قرآنی احکامات کے مطابق بنائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہاں تک بس نہیں کہ اسی کے مطابق چلو، نہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے راستوں کو بند کر دیا۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، قرآن کریم ہی دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے، اور دین کہتے ہیں اس کو جس پہ مکمل زندگی گزاری جا سکے، زندگی کے تمام امور کے حوالے سے اور تمام شعبوں کے حوالے سے جس کے اندر رہنمائی موجود ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسی اسلام کا سارا لب لباب اور خلاصہ اور خزانہ اور خزینہ وہ قرآن ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہاں پر بھی بتا دیا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ تلاش کرے گا، یا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے گا، تو وہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ راستہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ صرف اور صرف اسلام کا راستہ ہے اللہ کے ہاں جو ہے نجات پانے کے لیے، اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اسلام کا راستہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کتاب یعنی جو قرآن کریم تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، اس کے اتباع کرو، اس کے پیچھے قدم بقدم چلو، اپنی مرضی نہ کرو۔ اور پھر آگے بتا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش مت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور مددگار، اس کے علاوہ کوئی اور کارساز، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ تلاش مت کرو۔ تو قرآن کریم کے جو ہے یہ فرائض ہمارے اوپر لاگو ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً قرآن تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو پہلا فرض تعلیم قرآن، دوسرا فرض
تجوید قرآن، تعلیم قرآن، قرآن کا سیکھنا فرض، آیت میں نے پیش کی ہے. اور دوسرا فرض تجوید قرآن، قرآن کو تجوید کے مطابق سیکھنا فرض ہے. اور چوتھا فرض، تیسرا فرض جو ہے قرآن کو سمجھنا فرض ہے. اور چوتھا فرض قرآن پر عمل کرنا فرض ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاصل ہوں گے. والسلام.